على عباده الذين اصطفى أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم القرآن ومحبتي ومحبة أهل بيتي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عقیدت و محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے اللهم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما واجب الاحترام محترم سامعین، جمعے کے حوالے سے مختصر وقت کے لیے آپ کے سامنے حاضری کا اور آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ اللہ جل وعلا اس مختصر حاضری کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما کر ہمارے لیے دارائین میں نجات کا ذریعہ بنائے، مجھے اور آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، ہفتوں سے درود شریف کے موضوع پہ باتیں چل رہی ہیں، اور آج بھی اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا کہ ایک بزرگ تھے اور بڑے عالم، تو وہ کہتے ہیں اور وہ 10 لاکھ درود کا ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔ وہ فرماتے کہ ایک دفعہ خواب میں حضور آقا کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو وہ کہتے کہ میں نے دیکھا کہ حضور آقا کریم کے سینہ اطہر پہ زخم کے نشان ہیں۔ تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخم کے نشان کیسے؟ تو آپ نے فرمایا اپنوں سے، میرے جو اپنے ہیں امتی جو سنت کے خلاف جو عمل کرتے ہیں تو اس سے میرے سینے پہ چوٹ لگتی ہے۔ تو جو پرائے جو ہوتے ہیں وہ تو کانٹوں سے بچ نکلتے ہیں، پر ہم نے اپنوں سے اور خونوں سے زخم کھائے ہیں۔ تو حضور آقا کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب یہ ہے کہ جو سنت کے خلاف جو عمل کیا جاتا ہے آپ کو تکلیف پہنچتی ہیں، آپ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اور یہ جو درود شریف ہے، اور آج کا موضوع درود شریف ہے، تو میں اس طرف آ رہا ہوں کہ روزانہ لیس من یوم الا یعرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل امته غدوة وعشیہ، کہ روزانہ 2 دفعہ صبح اور شام کو حضور آقا کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے جب اعمال پیش کیے جاتے ہیں، جب آپ سیئات کو دیکھتے ہیں، امت کی طرف سے جب سیئات برائی کو دیکھتے ہیں تو آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، بڑی تکلیف پہنچتی ہے۔ اور حضور آقا کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، تو آپ کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر اللہ کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو یہ جو سارا نظام اللہ رب العالمین نے مقرر کیا، نظام بنایا، ایک انتظام کیا، کیا انتظام؟ کہ ایک فرشتوں کی جماعت کو مقرر کیا کہ جو بندہ درود پڑھے گا تو اس کے درود کو آپ پہنچاؤ۔ حضور آقا کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسی وقت پہنچاتے ہیں۔ ایک جماعت ہے فرشتوں کی جو سیاحین فی الارض، جو زمین میں گھومتے پھرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، جو کوئی درود پڑھتا ہے تو اس کے درود کو لے کے وہاں پہنچتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں آپ کا فلاں امتی اس نے آپ کو یہ درود کا ہدیہ بھیجا ہے۔ تو ہمارے حضرت یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ان کی جو زبانی ہے کہ حضور آقا کریم کے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ نے یہ نظام مقرر کیا ہے، سبحان اللہ، آپ کے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، کہ جب امت کی طرف سے امتی یہ درود پہ بھیجتا ہے اور وہاں پہنچتا ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں، آپ کا دل ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ درود کا نظام ہے اور درود کا سلسلہ ہے۔ اور جیسے میں نے گزشتہ ہفتہ کہا تھا، میں ایک مرور ایک ہے نا وہ یہ آپ کے ذہن میں ڈالنے کے لیے کہ عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے شیخ تھے، ڈاکٹر عبدالحی عارفی، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی پریشانی مصیبت لاحق ہو جائے تو اس وقت حضور آقا کریم پہ کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھو، اور پھر وجہ بھی بتاتے ہیں کیوں، اس لیے کہ جو بندہ درود پڑھتا ہے تو درود کا ہدیہ آپ کو پہنچتا ہے ہدیہ، اور ہدیہ کا کیا معاملہ ہے
کہ دنیا میں کوئی حضور آقا کریم کو ہدیہ دیتا تو آپ اس کے مکافات ضرور فرماتے، یعنی اس کے بدلے میں آپ کچھ نہ کچھ ضرور عطا فرماتے تھے. تو اب آخرت میں اس کی کیا صورت ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرمائیں، اس کے لیے ہدیہ کا جو نا اس کا مکافات، اس کے جو مکافات اور بدلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرمائیں گے. اور ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ کی زبانی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائیں گے، یا اللہ میرا فلاں امتی فلاں مصیبت میں ہے، مشکل میں ہے، اس کی مصیبت کو دور فرما، اس کی مشکلات کو آسان فرما، اور اس کی جو آلام اور جو مسائل ہے اس کو دفع فرما. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ دعائیں مل رہی ہیں، اور کس کی بدولت؟ درود شریف کی بدولت. اور وہاں ہمارا نام کے ساتھ درود کا ہدیہ پہنچتا ہے، حالانکہ ہم کتنے گنہگار ہیں. فرشتے اگر کہتے کہ یہ تو بڑا گنہگار ہے، اس کا نام نہیں لیتے اور اس کا درود نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے. اگرچہ ہم گنہگار ہیں لیکن پھر بھی ہمارا درود وہاں پہنچ رہا ہے. سبحان اللہ. اسی بات مجھے دوسرا جو واقعہ ہے، حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ وہ خود فرمایا کرتے تھے مجلس میں کہ اگر کسی کو کوئی مصیبت لاحق ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو عشاء کے بعد باوضو قبلہ روح بیٹھ کے 500 دفعہ درود پڑھا کرے، انشاءاللہ اللہ اس کی مصیبت کو دور فرما دیں گے، اس کی حاجت پوری ہو جائے گی. اور اسی طرح جو حضرت عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ کے بڑے اجل خلفاء میں سے تھے، وہ ایک دفعہ روضہ اقدس پہ مراقب ہوئے، اور وہ بڑے مشہور تھے، مراقبہ وہ کرتے تھے. مراقب ہوئے تو وہاں سے پیغام آپ کو ملا، اور یہ پیغام آپ کو ملا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ مولوی بلال کو میرا سلام کہنا، اور یہ بھی ساتھ کہنا کہ کوئی حاجت مند آئے تو 500 دفعہ درود کا کہنا. سبحان اللہ. 500 دفعہ درود کوئی پڑھتا ہے، اور مستقل یہ دیکھیں نا کہ جس گھر سے جس جگہ سے درود پہنچتا ہے تو وہاں اس گھر کی طرف، اس جگہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ وہاں ہوتی ہے. جیسے میں نے خواجہ قطب الدین مختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا تھا کہ یہ روزانہ سونے سے پہلے 1000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے. جب شادی ہوئی تو پہلی رات یہ وظیفہ رہ گیا، دوسری رات بھی وظیفہ رہ گیا، تیسری رات بھی وظیفہ رہ گیا، درود نہ پڑھ سکے. تو وہاں اس علاقے میں دوسرے ایک بزرگ تھے، تو وہ خواب میں حضور آقا کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو آپ نے فرمایا قطب الدین سے جا کے کہہ دو کہ تمہارا جو 1000 کا درود کا وظیفہ وہ ہمارے پاس نہیں پہنچ رہا ہے، بند کیوں ہوا ہے؟ سبحان اللہ. بند کیوں ہوا ہے؟ جب ان کو یہ پیغام ملا تو ان پہ ایک حال طاری ہو گیا، اور پھر کہا کہ میری زندگی شادی والی زندگی نہیں ہے. ایک حال طاری ہوا. تو یہ درود شریف ہے. اور درود شریف میں آپ دیکھیں جو اس کے جو پہنچ جاتے ہیں، جو درود شریف، جو اصل درود شریف کا جو ہمیں تو معلوم نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کہ درود شریف کیا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ درود شریف حضور آقا کریم کے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ ایک درود کا نظام بنایا ہے. جو پہچانتے جو جانتے تو وہ تو ہر وقت درود پڑھا کرتے ہیں، اور جو کچھ ملتا ہے وہ کہتے ہیں. حضرت جیسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ خود فرمایا کرتے تھے ہمیں جو کچھ ملا ہے درود کی برکت سے ملا ہے، جو کچھ ملا ہے درود شریف کی برکت سے ملا ہے. تو میں ایک دو واقعہ سنا دیتا ہوں. واقعہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے. تو اس سے پہلے یہ ہے کہ ہم جو بھی دعا کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں مانگتا ہوں، میں چاہتا ہوں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں ہم ہر دعا میں بھی ہے اور ہم بھی ہیں، لیکن سوائے ایک درود شریف ہے جس میں میں اور ہم نہیں ہے. درود شریف میں میں اور ہم نہیں ہے. اور جو اعمال جو قبول نہیں ہوتے، اعمال کو رد کرنے والی چیز کیا ہے؟ میں ہے اور ہم ہے. میں نے کیا، میں ہوں. تو اللہ کہتا ہے تو اگر ہے تو پھر جا. اللہ رب العالمین سبھی کچھ، تو اللہ کی شان ہے کہ میں، اللہ کی شان کیا ہے؟ میں اور جو بھی میں کہتا ہے وہ تو شیطان کے کیٹیگری میں اور اس کے زمرے میں آ جاتا ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے. برباد ہونے کے لیے یہی کافی ہے میں. تو درود شریف سے اللہ رب العالمین نے درود شریف سے میں اور ہم کو نکال دیا ہے. نہ دنیا کی میں ہے اور نہ آخرت کی میں ہے.
یہ بندہ نہیں کہتا کہ مجھے دنیا چاہیے یا آخرت چاہیے، جنت چاہیے اور جہنم سے بچاؤ چاہیے، کچھ بھی نہیں کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو حضور آقا کریم پہ درود بھیج. اپنے لیے درخواست نہیں کر رہا ہے، تو حضور آقا کریم پہ درود بھیج. وہ بندہ اللہ حضور آقا کریم کی عشق میں مست ہو جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے، غرق ہو کے پھر کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وصلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم. اس انداز سے جب کہتا ہے اس کو تجرید کہتے ہیں. اور یہ جو کہتے ہیں نا وہ کمال درجہ ہے، یہ جو توحید کا کمال درجہ ہے، یعنی اللہ کے عشق میں اور اللہ کے توحید میں وہ بندہ غرق ہو جاتا ہے. پھر جو وہ جب درود پڑھتا ہے تو کس انداز سے، کس شان سے درود پڑھتا ہے. تو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اس کی طرف ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرماتے ہیں، اور اس کی جتنی پریشانیاں ہوتی ہیں درود کے ذریعے سے اس کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے، اس کی جو بلائیں مصیبتیں دور ہو جاتی ہے، اور اس کے گھر پہ اور اس کے دل پہ سکون پہنچتا ہے، اور اس کے رزق میں اور اس کے حیات میں اور اس کے صحت میں برکتیں پہنچتی ہے. بہت سارے واقعات ہیں. اور اس واقعات میں جانے سے پہلے جو ایمان کا جو کمال درجہ ہے، اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ حضرت آسیہ نے حضرت رابعہ بصری جو مشہور ایک اللہ کی بندی گزری ہے مشہور. ایک دفعہ وہ جوش میں آئی اور دونوں ہاتھ میں نا وہ کٹوری ہاتھ میں لیے وہ پھر رہی تھی اور جا رہی تھی. ایک ہاتھ میں ایک کٹوری میں پانی ہے اور دوسری کٹوری میں آگ ہے. تو لوگوں نے کہا کہ رابعہ کیا ہوا آج کیوں بھاگ رہی ہے اور یہ کیا؟ تو وہ کہنے لگی کہ لوگ جہنم کے ڈر سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں کرتے. جہنم کے ڈر سے، جہنم سے بچنے کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو آج میں اس پانی سے جہنم کو جلا دوں گی. اور اسی طرح جو جنت کی لالچ میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں بڑے لوگ ہیں. یہ میں سمجھا رہا ہوں نا کہ توحید کا جو کمال درجہ کیا ہوتا ہے. کہتے وہ کہتی ہے کہ لوگ جنت کی لالچ میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی عبادت نہیں کر رہا ہے. تو میں جہنم کو جلا دوں اور یہ جو جنت کو ہے نا وہ جہنم کو آگ کی بجھا دوں اور یہ جنت کو جلا دوں تاکہ نہ رہے جہنم اور نہ رہے جنت. اب بندہ کوئی سجدہ ریز ہوگا، اب کوئی عبادت کرے گا تو محض اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرے گا، محض اللہ کے لیے. تو توحید کا کمال درجہ آتا ہے. وہ جو مقربین میں سے ہوتے ہیں تو انہی کا واقعہ ہے کہ جب ان کے موت کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کیا رابعہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، کیا گزری؟ تو وہ کہنے لگے کہ فرشتے آ گئے منکر نکیر میرے پاس آ گئے اور سوال کرنے لگے کہ من ربک وما دینک ومن نبیک. رب کون ہے، دین کیا ہے اور نبی کون ہے، ذرا بتائیے. 3 سوال جو وہاں پوچھے جائیں گے. تو وہ کہنے لگے ربا تیرے اربوں خربوں مخلوقات میں سے مجھ جیسی ایک بوڑھی کو تو نے نہیں بھولا ہے. فرشتوں کو سوال کرنے بھیج دیا ہے اور میرے لیے تو تیرے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں، میرے لیے تیرے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں، میں کیسے بھول سکتی. تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو اس شان میں، اس انداز میں کوئی محبت میں کوئی درود پڑھتا ہے، محبت میں کوئی درود پڑھتا ہے تو ضرور وہاں سے حضور آقا کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی طرف توجہ ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرماتے ہیں. اور آگے بڑھنے سے پہلے یہ بھی کہہ دوں کہ بڑے درود میں سب سے افضل درود ابراہیمی ہے اور چھوٹے درود میں سب سے افضل وصلی اللہ علی النبی الامی ہے. اور تیسرا جو درود ہے مختصر ترین درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں درود بھی ہے، سلام بھی ہے. اور علماء بتاتے ہیں کم از کم اس میں 50 فائدے تو کم از کم ہے. درود بھی ہے، سلام بھی ہے. تو ہم آسانی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم اور صلی اللہ علی النبی الامی آسانی کے ساتھ ہم 500 سے 1000 دفعہ پڑھ سکتے ہیں. ہم اس کی عادت ڈالیں انشاءاللہ آسانی کے ساتھ. اب ایک سوال ڈاکٹر صاحب آپ کر سکتے ہیں کہ ہم درود زیادہ پڑھیں یا استغفار زیادہ پڑھیں. تو کہتے ہیں کہ مزے کی بات کہ دونوں کی ضرورت ہے، دونوں چاہیے. اور یہ بھی علماء اور اساتذہ کہتے ہیں کہ درود سے پہلے استغفار پڑھ لیا کرو. اور استغفار بھی کہتے ہیں کہ 1200 دفعہ. آپ کو سننے میں ہمیشہ کہیں گے 1200 دفعہ مولوی صاحب آپ تو خالی ماشاءاللہ مصروفیت نہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی استغفار بھی اس میں جو مختصر ترین جو استغفار ہے استغفر اللہ ہے، صرف استغفر اللہ.
استغفر اللہ استغفر اللہ 10-15 منٹ کے اندر ہم 1200 دفعہ آرام سے پڑھ سکتے ہیں. 1200 دفعہ استغفار اور اس کے بعد کم از کم 1000 دفعہ درود شریف. یہ ہم اس کی عادت ڈال دیں. تو علماء کہتے ہیں کہ استغفار سے جب بندہ توبہ استغفار کرتا ہے تو اس کی روح پاک ہو جاتی ہے, وہ پاک صاف ہو جاتا ہے گناہوں سے. جس طرح جو ایک کپڑا ہوتا ہے, دھلا جو کپڑا ہوتا ہے اس پہ ہم عطر چھڑکتے ہیں, اور درود شریف بہترین خوشبو ہے, اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. جب توبہ استغفار کے ذریعے سے جب اس کی روح دھل گئی, پاک صاف ہو گئی, منزہ اور صاف ہو گئی, تو اس کے بعد درود کا جو عطر ہے اس پہ چھڑکو. اور اخیر پہ یہ واقعہ کہہ کہ میں انشاءاللہ آپ کو سنت کا موقع دے دوں گا انشاءاللہ. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا بلال صاحب دامت برکاتہم یہ فرمایا کرتے ہیں کہ آج کل جو ہے نا, آج کے حالات میں کون سا گھرانہ ہے اور کون سا گھر ہے اور کون سا فرد ہے جو مشکلات میں گرا ہوا نہیں ہے. سب مشکلات میں ہے, کسی نہ کسی طریقے سے, کسی نہ کسی طور پر سب کو مشکلات اور پریشانیاں ہیں. تو کہتے ہیں ایسے وقت میں مشکلات کو دور کرنے کے لیے اور ان مصائب عالم کو رفع کرنے کے لیے اور دفع کرنے کے لیے سب سے بہترین وظیفہ درود شریف ہے. وہ کہتے ہیں سب سے بہترین وظیفہ درود شریف ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ گھر کے افراد کو سب مل کے کسی بھی ایک وقت مقرر کر کے تھوڑی دیر کے 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ جتنا بھی ہو سکے کہ سب مل کے درود شریف پڑھا کریں. تو اس سے کہتے ہیں کہ انتہائی درجے کی جو پریشانی ہوگی وہ بھی اللہ دور کر دیں گے. انتہائی درجے کی جو پریشانی ہوگی اللہ دور کر دیں گے. تو اس میں واقعہ لکھتے ہیں کہ مجدد ملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے 2000 کی تعداد سے بھی زیادہ کتابیں لکھی ہیں, تو ایک دفعہ وہ خود انہوں نے میلاد الرسول جو کتاب ہے, اس کتاب میں انہوں نے خود لکھا ہے واقعہ کہ ان کا جو علاقہ ہے تھانہ گوبند, تو ان کے علاقے میں وہ اس وقت نشر الطیب فی ذکر الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کی شان میں ایک کتاب لکھ رہے تھے. نشر الطیب اس کتاب کا نام ہے. تو کہتے ہیں میں وہ کتاب لکھ رہا تھا, اور اس وقت ہمارے علاقے میں وبا پھیلی ہوئی تھی, جیسے پلیگ کیا کہتے ہیں, طاعون, اور یہ جو ہے نا وہ موذی بیماری جیسے انسان مر جاتا ہے. تو کہتے ہیں روزانہ 1-2 موت کی خبریں آتی تھی, اطلاع آتی تھی کہ فلاں مر گئے ہمارے علاقے میں. تو کہتے ہیں کہ جب میں وہ کتاب لکھ رہا تھا, اور بھی بہت ساری کتابیں تھیں, وہ تفسیر ہے, قرآن ہے, اور بھی بہت سارا کام ہوتا تھا, لیکن جس روز میں یہ نشر الطیب حضور کی شان میں لکھتا تھا تو اس دن کوئی موت کی اطلاع نہیں آتی تھی. تو کہتے ہیں شروع میں نے سمجھا کہ یہ تو اتفاق ہے, یہ کوئی اتفاق ہے, لیکن بعد میں مجھے یقین ہوا اور پتہ چلا کہ جس روز میں کوئی 1-2 صفحہ اس موضوع پہ حضور آقا کی شان میں لکھتا ہوں تو موت کی کوئی اطلاع نہیں آتی. پھر کہتے ہیں میں پابندی کے ساتھ میں لکھتا رہا حضور کی شان میں, اور پھر اس درود کی برکت سے اللہ رب العالمین ہمارے علاقے سے اس وبا کو دور کر دیا ہے, اس درود کی برکت سے. ابھی آپ اندازہ لگائیے کہ اس علاقے میں مسلمان بھی تھے اور ہندو بھی تھے, کافر بھی تھے, غیر مسلمان بھی تھے, لیکن درود کی برکت سے اللہ رب العالمین نے کافروں سے بھی اور جو غیر مسلمان ہے ان سے بھی اللہ نے اس مسائل کو دور کر دیا ہے. اب ہم سب مل کے, ہم گھر پہ سب افراد مل کے, بیوی بچے سب بیٹھ کے انشاءاللہ ہم اگر 5-10 منٹ کے لیے ہم درود پڑھیں, درود کا وظیفہ بنائیں, روز ہم کریں, اور کسی گھر سے روزانہ کی ترتیب سے اگر کسی گھر سے درود پہنچتا ہو تو اس گھر کی طرف حضور آقا کریم کی توجہ نہیں ہوگی, اس گھر سے اللہ رب العالمین مصیبتوں کو دور نہیں کریں گے, اس گھر میں رب العالمین آسانیاں پیدا نہیں کریں گے, اس گھر میں سکون نہیں آئے گا, بے شک سکون آئے گا. اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے اور پھر اس پر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اذان پڑھ دیتا ہوں, پھر آپ سنت فرمائیے.